بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام بخاری کی تحریر کردہ صحیح بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں بیشتر مسائل ایسے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں لائے ہیں، اور غیر مقلدین کا مذہب، غیر مقلدین کے مسائل ان کے خلاف ہیں۔ احادیث سے کچھ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، غیر مقلدین ان مسائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو شخص خود صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق اپنے مسائل نہ رکھتا ہو، وہ دوسرے کو الزام تو نہ دے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری میں احادیث بیان فرمائی ہیں، گزشتہ سبق میں نے ان میں سے چند ایک احادیث بیان کی تھی، اور آج بھی انہی میں سے چند ایک احادیث بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات طلباء کے سامنے کھل جائے کہ غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری کے ساتھ اور صحیح بخاری کے ساتھ دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا ہے، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق، کہ حائضہ عورت کو اگر حالت حیض میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق شمار ہوگی۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات لائے ہیں۔ عن انس بن سیرین قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فما۔ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت أن عجز واستحمق۔ قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال حسبت علی بتطلیقۃ۔ اب ان روایات سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ثابت فرما رہے ہیں کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ان روایات اور احادیث سے بڑا کھل کر یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ علامہ وحید الزمان تیسیر الباری شرح صحیح بخاری وہ لکھتے ہیں، اور اہل حدیث کے نزدیک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا لغو ہے، طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی طرح غیر مقلدین بہت زیادہ حوالہ جات شیخ ابن باز کے دیتے ہیں۔ فتاوی طلاق میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ بجمع من اہل العلم ان هذا الطلاق لا يقع لأنه خلاف شرع الله تعالى لأنه خلاف شرع الله لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقول الصحيح من قولي العلماء۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالت حیض کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح فتاوی اللجنہ میں مستقل ہے، الطلاق البدعی انواع منها ان يطلق الرجل امرته في حیض او نفاس او في طہر مسها فيه والصحیح في هذا انه لا يقع۔ تو صحیح بخاری میں بیان کردہ تحریر کردہ احادیث سے ثابت ہے کہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دی گئی تو طلاق ہو جائے گی، اور غیر مقلدین مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق نہیں ہوگی۔ دلائل کے ساتھ مکمل بحث یہ طلاق کے مسئلے پر ہوگی۔
فی الحال صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری میں بیان کردہ روایات کے مطابق عمل نہیں ہے، اور غیر مقلدین کا مذہب صحیح بخاری کی روایات کے خلاف ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔